قرآن کہتا ہے گالی مت دینا کن کو؟ دوسروں کے الہوں کو۔ قرآن نے تو یہ گوارا نہیں کیا تو اپنے رب کو گالی دلوا رہا ہے، باپ کو گالی دلوا رہا ہے۔ حضرات اس کے بعد اخلاق، میرے پیغمبر کی سیرت میں سب سے بڑا اخلاق وقت کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزت سے بلانا، سب سے زیادہ قابل تعریف ماننا، ان کو صاحب حیثیت، صاحب کرسی، صاحب نبوت ماننا، خاتم النبیین تسلیم کرنا، اور ان کی بات کو تسلیم کر کے جو وہ دیں وہ لے لینا، جس سے روکے رکنا، اتباع کرنا، ان کی اتباع کرنا، بزرگوں بڑوں وڈیروں کی تقلید میں پھنس کے نبی کو نافرمانی کی طرف لے کر کے نہیں جانا۔ اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی نہیں۔ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਛੱਡੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। یہ کوئی بری عادت نہیں۔ میرے پیغمبر کی بیعت کو توڑ کے، اطاعت کو چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہے، حضور کی حدیث کو نیچا دکھائے، اپنے ولی پیر مرشد دے قول نو بڑا کر کے بخاوے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا پھر معنی کیا ہے؟ میرے نبی کی باتوں کو پیچھے چھوڑے، دوسروں کو آگے کرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سیرت کی ڈیمانڈ ہے کہ پیغمبر سے اچھا اخلاق برتو، کل قیامت کے دن میزان میں آئے گا۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ مخلوق میں اللہ نے والدین کا درجہ رکھا ہے، پھر اساتذہ کا درجہ رکھا ہے، بہن بھائیوں کا درجہ رکھا ہے، برابر والے دوستوں کا درجہ رکھا ہے، ہمسایوں کا درجہ رکھا ہے۔ جس انسان کی ساری نیکیاں ہوں گی، ایمان بھی ہوگا، دل کی تصدیق بھی ہوگی، زبان کا اقرار بھی ہوگا، حج روزہ زکوٰۃ جہاد بھی ہوگی، اور اللہ اللہ تسبیحات بھی ہوں گی، لیکن اس کا اخلاق اللہ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اچھا نہیں ہے، کل قیامت کے دن پکڑ لیا جائے گا اور اس کی ایک ایک نیکی سے